بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کس طرح قربان ہوتے تھے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، بارہا واقعات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے. تو اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کس طرح اسلام لے کر آئے اور کس طرح انہوں نے تکالیف برداشت کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حق کی تلاش کے لیے ایک عیسائی کے ہاں جا پہنچا، ایک راہب کے ہاں پہنچا اور اس کی خدمت میں لگ گیا. حق کی تلاش کی جستجو تھی مجھے اور میں حق کی تلاش کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے حق کہیں مل نہیں رہا تھا. تو میں نے ایک عیسائی کی صحبت اختیار کر لی، اس کی خدمت کرتا رہا گرجا گھر جا کر، اور ان کے عبادت خانوں میں میں اس کی خدمت کرتا رہا، اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. بالآخر اس کا بھی وقت آخر آ پہنچا اور مجھے حق نہ ملا. تو اس نے مجھے اپنے قریب کر کے کہا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تم سے بڑا راضی ہوں، لہذا تم تلاش حق کے متلاشی ہو، اسی لیے تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک اور عیسائی راہب رہتا ہے، جا کر اس کے پاس پہنچو، تمہیں حق وہاں مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی ہدایت پر وہاں سے چل پڑا اور ایک اور راہب کی خدمت میں پہنچا دل جمی کے ساتھ، اور حق جو دل جمی کے ساتھ میں اس کی خدمت کرتا رہا. بالآخر اس کا بھی آخر وقت آ گیا اور وہ بھی مجھ سے خوش ہوا، اور اس نے مجھ سے خوش ہو کر کہا کہ میں تمہاری خدمت سے خوش ہوں، لہذا حق کی تلاش کے لیے میں تمہیں آگے کی طرف روانہ کرتا ہوں، تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ یثرب کی طرف. وہاں پر ایک نبی جلوہ گر ہونے والا ہے، وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائیں گے اور ان کے پاس حق ہوگا، تم ان کی خدمت میں چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ مجھے کیسے ملے گا؟ تو وہاں پر کوئی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے تو میں کیسے حق کی تلاش کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ حق کی تلاش تمہیں اس طرح ہوگی کہ 3 نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ ان کے پاس موجود ہیں. پہلی نشانی کہ وہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، دوسری نشانی کہ وہ ہدیہ قبول فرما لیں گے، اور تیسری نشانی کہ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ثبت ہوئی ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا، راستے میں سفر کر رہا تھا تو مجھے چند لوگوں نے پکڑ لیا، کیونکہ میں تنہا تھا. چند لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کر مجھے غلام بنا لیا، اور میری قسمت اچھی کہ انہوں نے غلام بنا کر مجھے یثرب میں بیچ دیا. مجھے ایک یہودی نے خرید لیا اور میں اس کے لیے باغ میں کام کرنے لگا، اور انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھ پر بڑے ظلم و ستم کرتے تھے. ایک دفعہ میں رات کو سو کر اٹھا، صبح کی ہوائیں ایک نیا پیغام دے رہی تھی، ان کا رخ الگ تھا اور ان کی ہوا چلنے کا انداز الگ تھا کہ گویا ہوا میں وہ خماری، وہ جو جوانی اور شباب تھا کہ علم ہو رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا. تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں اپنے باغ میں کام کرنے لگا تو یہودی کا جو میرا مالک تھا اس کا بھائی میرے پاس آیا، اور میں چونکہ اوپر کھڑا تھا کھجور کے درخت پر، تو نیچے سے آ کر مجھے کہنے لگا کہ تمہیں اس بات کا علم ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس بات کا علم؟ تو اس نے کہا کہ اس بات کا علم کہ ایک شخص مکہ سے یہاں پر آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور لوگ جوگ در جوگ ان کی خدمت میں جا رہے ہیں، اور یثرب میں وہ تشریف لے کر آ گئے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں برق رفتاری سے نیچے اترا اور مالک سے پوچھا کہ کیا کہا تم نے؟ تو یہ سن کر اس نے ایک تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا، اور میں اس دن نہیں رویا. پہلے میرا مالک مجھے مارتا تھا اور میں روتا تھا، لیکن آج جب مجھے مار لگی میں رویا نہیں، کیونکہ مجھے علم تھا کہ آج وہ آ گئے ہیں جو روتے ہوئوں کو چپ کراتے، وہ جو جن کا بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، وہ جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ ان کا سہارا بنتے ہیں. اور میں سارا دن کام کرتا رہا، رات کا انتظار کرتا رہا. شام ہوئی، میں نے چند کھجوریں پلو میں چھپائیں اور جا کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام فرماتے. اصحاب بھی جلوہ گر تھے. میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. جب آنکھیں 4 ہوئیں آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کے چہرے کا دیدار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے.
جس طرح علم ہو کہ میں آنے والا ہوں، جس طرح میری خبر ہو کہ میں آپ کو تلاش کرتا رہا ہوں اور آپ کی تلاش میں در بدر پھر رہا ہوں، اس طرح مسکرائے معنی خیز مسکراہٹ فرما کر میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ تو میں بیٹھا تو آپ علیہ السلام نے آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ حضور والا یہ چند کھجوریں صدقے کے طور پر آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسکرائے اس طرح کہ جس طرح علم ہو کہ میں نشانیاں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں عنایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بانٹ دو صحابہ میں، آپ کو تو علم ہے کہ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، ہم پر صدقہ نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کیونکہ دل تو پہلی ہی نظر میں ان کا ہو گیا تھا، پہلی ملاقات میں ان کا دیوانہ ہو گیا تھا اور ان کی مسکراہٹ پر فدا ہو گیا تھا، تو میرا دل آنے کو نہیں کر رہا تھا لیکن مجبوری تھی، میں واپس آ گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبی میں جلوہ گر تھے۔ میں نے چند کھجوریں پیش کی اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ جانے گنتی میں نہیں تقریباً 9 سے 11 کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمائی، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا رہوں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ تیسرا دن آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج آتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کس طرح 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی، کس طرح تیسری نشانی پوری ہوگی۔ یہ بھی تو میں جا کر نہیں کہہ سکتا کہ سرکار آپ اپنی چادر انور ہٹائیں اور میں مہر نبوت دیکھ لوں، یہ بے ادبی ہوگی۔ تو عرض کیا کہ کس طرح ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً ایک جنازے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ سلمان تم سامنے نہ کھڑے ہو بلکہ میرے پشت کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی کے دل میں خیال آیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس قدر نرالا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس طرح آپ پہلے جانتے ہیں کہ میں کیا دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں پیچھے کھڑا ہو گیا اور دل میں خیال کر رہا تھا کہ آج ایک ہوا کا ایسا جھونکا آئے کہ چادر مبارک اٹھ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آگے کا حال بھی جانتے ہیں، پیچھے کا حال بھی جانتے ہیں، دائیں کا حال بھی جانتے ہیں، بائیں کا حال بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو موجود ہے اس کا حال بھی جانتے ہیں، جو غیب ہے اس کا حال بھی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہوئے اور سیدھے ہو کر خود کرم نوازی فرماتے ہوئے چادر مبارک نیچے ہٹائی اور مہر نبوت کو واضح کر دیا۔ واضح جب کیا تو حضرت سلمان فارسی نے جب دیکھا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، جی بھر کر اس کی زیارت کر لو، اسے دیکھ لو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں دوڑ کر مہر نبوت کے قریب ہوا اور ان کو چومنے لگا، دیوانہ وار چومتے چومتے رونے لگا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں نے کتنا سفر اس کے لیے کیا، میں نے کتنی تکالیفیں برداشت کی، حضور میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرا حق کی تلاش میں، آج مجھے مل گیا۔ میں اتنی دیر مہر نبوت پر اپنا چہرہ رکھ کر رگڑتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سامنے کیا اور ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے دکھ ختم ہو گئے، اب ہم تشریف لے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور اسلام قبول کیا حضرت سلمان فارسی نے۔ تو گویا کہ اسلام نے کس قدر امتحانات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس قدر اعلیٰ شان عطا کی، اور اسلام کی ہی سبب سے اور آپ علیہ السلام کے ہی سبب سے حضرت سلمان فارسی نے اتنا مقام پایا کہ آج ہر ایک زبان پر ان کا نام ہے، اصحاب کا نام ہے، آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کا نام ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں بھی ایسی ہی محبت آپ علیہ السلام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔